السلام علیکم۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شک و شبہات کی بنا پہ خود کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں اور طرح طرح کے مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ کہ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا جو کل میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ کل تقریباً رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے ایک شخص میرے پاس آیا، اور انہوں نے کافی پریشانی کے اندر لگ رہا تھا، اور آ کے مجھے سلام کی اور کہا کہ قاری صاحب میں غضب ہو گیا، بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو میں سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کالے علم ہے، کسی نے اس کے اوپر کالا جادو کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں اور اس کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں، اور کاروبار نہیں ہے، رزق نہیں ہے، اور مال میں برکت نہیں ہے، تو بہت بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے اس کا علم ہوا، آپ کے اوپر جو ہے کالے جادو کیا ہے، کسی نے کالے علم ہوا ہے؟ تو بتایا کہ میری بیوی اور میرے بچے جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئے، سسرال میں بیٹھے ہوئے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہ نہیں آ رہے۔ تقریباً میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ اب میرے بچے جو ہے، بیوی جو ہے، مجھے ڈیورس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جا کے ان کو اپنے سسرال سے لے کر آئیں۔ تو اس پر انہوں نے مجھے ایک ایسا جواب دیا، میں حیرت ہو گیا اور میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ جا کے بیگم کو لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ان کو بیگم کو لا کر اپنا بےزتی نہیں کروانا چاہتا، اپنے گھر والوں کا ناک نہیں کٹوانا چاہتا، اپنا جو ہے وہ گھر والوں کا سر نیچے میں نہیں جھکانا چاہتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو لینے آپ جائیں گے ان کے گھر پہ، اس میں آپ کی کیا بے ادبی ہے، اس میں آپ کی کیا پریشانی ہے، اور کیا آپ کی عزت اس کے اندر کمی ہو رہی؟ کہا کہ بیگم جو ہے بچوں کے ساتھ مجھ سے لڑ کے گئی ہے، گھر والوں کو برا بلا کے گئی ہے، تو میں ان کو اگر لینے جاؤں گا تو اس میں میری بے عزتی ہے، میری بے ادبی ہے، اور میں ان کو لینے نہیں جا سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے دم کرے، مجھے کوئی دعا بتلائیں، میرے اوپر سے وہ کالا جادو ہٹ جائے۔ اب میں ان کو کیا کہوں؟ میں نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے اوپر سورہ فاتحہ پڑھے، اور آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھے، معوذتین آپ پڑھتے رہیں، تو آپ جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ اب میں دم کروں گا اپنے اوپر تو وہ بچے واپس آ جائیں گے۔ اور بھائی اللہ کے بندے، اگر آپ کے اوپر دم کرنے سے بچے تھوڑی آپ کے پاس واپس آئیں گے؟ اور آپ کو یہ کیسا علم ہوا کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہوا ہے، کالا علم ہوا ہے؟ علم تو ہے ہی نہیں، خواہ مخواہ جو ہے ہم اپنے ذہن کو پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں کہ میرے اوپر کالا جادو ہوا ہے۔ اب کوئی بیماری نہیں کہ جی میں تو بیمار ہوں، تو اگر آپ اپنے ذہن کو اس کے مطابق اگر کسی چیز کے مطابق بنا لیتے ہیں تو آپ کا ذہن وہی کام کرتا ہے اور نیگیٹو چلے جاتا ہے۔ اگر آپ پوزیٹو سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، تو آپ اچھائی کی طرف جائیں گے۔ انسان خود ہی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، میرے اوپر یہ بیماری ہے، میرے اوپر یہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن اب خواہ ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو اسی پریشانی میں ڈال دینا کہ جی میرے اوپر جادو ہو گیا، بیماری ہے، فلانا چیز ہے، تو یہ انسان اس وجہ سے ڈپریشن کے اندر چلے جاتا ہے۔ اور ہمیں اپنے ذہن کو نیگیٹیولی سوچنا چاہیے، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے دعائیں پڑھتے رہے، ذکر و اذکار صبح شام کی وہ لازم پڑھیں، تو انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا ہے، پریشانیوں میں خود کو نہیں وہ کرنا، ان سے ہمیں لڑنا ہے، اسٹرونگ بننا ہے۔ تو اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھنا، کمزور نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا میسج تھا، لہٰذا آپ اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔